لیکن اشدہم فی امر اللہ عمر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے مسئلے میں جتنی شدت حضرت عمر میں ہے اتنی کسی میں نہیں۔ اب بیٹے کی الوداعی گفتگو کہا باپ یا والد، یہ بڑے پیار کا جملہ عربی زبان میں، میرے ابا جی تجھے سلام ہو، یہ جب بولے ابو شہمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ان رأیت محمدً صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے تجھے سلام ہو، اب تو دنیا سے جا رہا ہے، تیری ملاقات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، جب تیری ان سے ملاقات ہو تو پھر فَأَقْرِضُ مِنِّي السَّلَامِ، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے سلام دینا۔ اب وہ ان تصور کرو کہ بیٹا نڈھال ہے، قریب المرگ ہے، اور آخری گفتگو میں بیٹے نے سلام کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا، کیونکہ ایمان تو سلامت تھا ان کا، یہ ایک بدعملی تھی جس کی سزا دی جا رہی تھی، کہا تم ابھی جب روح نکلے گی تو تمہاری ملاقات میرے نبی علیہ السلام سے ہوگی، انہیں جا کے میرا سلام کہنا۔ اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ عرض کرنا خلقت عمر، محبوب تم عمر کو خلیفہ بنا کے آئے، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، تو عمر کیسے زندگی بسر کر رہا ہے؟ میرے بیٹے جا کے میرے نبی علیہ السلام کو بتانا یقرأ القرآن ویقیم الحدود، کہ عمر قرآن حافظ کر رہا ہے، حدیں قائم کر رہا ہے۔ میرے بیٹے جب تمہاری ملاقات رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، بتانا کہ عمر راحل نہیں ہے، عمر قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پہ عمل بھی کر رہا ہے، اور جو حدیں ہیں قرآن کی وہ حدیں عمر قائم کر رہا ہے۔ یا غلام، اب یہ بات کر کے پھر فرمایا برائے سے مارو، ادرک ہو، اب فلما بلغ التسعین، جب گھوڑے 90 ہو گئے، انقطع کلامہ، تو پہلے جو گھوڑا لگنے پہ آواز نکلتی تھی ہائے کی یا اس طرح کی، وہ ساری آوازیں بند ہو گئی۔ انقطع کلام ابو شہمہ، ان کی گفتگو ختم ہو گئی، آواز نکلنا بند ہو گئی۔ فرأیت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب روح باقی تھی مگر بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ اب صحابہ کو بڑا ترس آیا اور سفارش کے لیے اٹھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اصحاب رسول علیہ السلام نے کہا یا عمر انظر کم باقیہ، عمر کتنے گھوڑے رہ گئے؟ جو تھوڑے سے رہ گئے ہیں، اب 10 گھوڑے باقی ہیں، فَأَخْبِرْ إِلَىٰ وَقْتٍ آخر، مار لینا مگر کچھ وقفہ کر لو، کچھ دیر ٹھہر کے مار لینا۔ یعنی گھوڑے ختم کرنے کی سفارش صحابہ میں سے کسی نے نہیں کی، وہ تو شریعت ہے جس کو کوئی کم نہیں کر سکتا، کہا حد ضرور نافذ کرو مگر کچھ وقت تاخیر کر لو، کسی دوسرے ٹائم میں تھوڑا سا وقفہ کر کے پھر 10 گھوڑے جو ہیں ان کا حکم دے دینا۔ فقال، قربان جائے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی غیرت اور شریعت نافذ کرنے کا جذبہ، بیٹوں سے پیار مگر شریعت کی فوقیت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو ایک عجیب جواب دے کے چپ کرا دیا، کہنے لگے لم یؤخر المعصیہ لا تؤخر العقوبہ، جب اس نے گناہ کرنے میں تاخیر نہیں کی تھی تو پھر سزا میں تاخیر کیوں ہو؟ گناہ کرتے وقت اس نے جو اس قانون سے بدکاری کی تو یہ اس وقت تاخیر کر لیتا، اس نے گناہ میں جلدی کی تو عقوبت میں کیسے تاخیر ہو؟ عقوبت تو ساری اکٹھی ملے گی، سزا تو اکٹھی ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس درخواست کو بھی مسترد کر دیا اور غلام کو یہ کہا کہ تم باقی گھوڑے بھی مکمل کرو۔ اب مسجد نبوی شریف میں موجود
صحابہ بھی رو رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر شریعت حاکم ہے، شریعت کی حکومت ہے، شریعت کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا۔ جب ایک آواز گونجی تو ابو شامہ کی امی روتی روتی گھر سے آ گئی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اہلیہ محترمہ، انہوں نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی۔ جات باقیہ صارخہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، قالت یا عمر احج بکل صوت حجۃ ماشیہ وتصدق بقضاء درہما درہما، کہ آپ نے 90 کوڑے تو مار دیے اور آپ کو بول بھی نہیں رہا اور خاموش ہو گیا ہے اور روح نکلنے والی ہے، ہو سکتا ہے تطہیر تو ہو گئی، اب چھوڑو گے تو جان بچ جائے۔ تو یہ 10 کوڑے جو ہیں ان کا میں ایک اور حل بتاتی ہوں۔ ماں تھی اور ماں کی محبت اور پیار، حل کیا تلاش کیا؟ کہنے لگی عمر یہ 10 کوڑے جو ہیں ان میں سے ہر کوڑے کے بدلے میں پیدل حج کرنے جاؤں، ہر کوڑے کے بدلے میں ایک حج کراؤں گی اور پھر ہر کوڑے کے بدلے میں 1000 درہم صدقہ کروں گی۔ تو یہ بھی تو ایک کفارہ بن جائے گا، کوڑے بھی اس نے کھا لیے ہیں، 90 کوڑے اس کو لگ چکے ہیں اور 10 کوڑے باقی ہیں، تو ہر کوڑے کے بدلے میں کہتے یا عمر احج بکل صوت حجۃ ماشیہ، پیدل چل کے جاؤں گی، پیدل چل کے آؤں گی، پیدل چل کے میں حج کروں گی، وتصدق بقضاء درہما، اتنے 1000 درہم میں صدقہ بھی کر دوں گی۔ قربان جائے حضرت سیدنا عمر جواب دیتے ہیں اپنی اہلیہ کو، شریعت ہے جو موڑی نہیں جا سکتی، جو ربڑ سٹیمپ نہیں ہے، جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو جواب دینے لگے، کہتے ان الحج والصدقۃ لا ينوب عن الحق، حج اور صدقہ شرعی حد کے کئی مقام میں ہو سکتے ہیں۔ حد ہے اور حج ہے، حج اور چیز ہے اور شرعی حد اور چیز ہے۔ تم کیسے کہہ رہی ہو کہ تم پیدل حج کرو اور تمہارا حج کوڑے کے کئی مقام ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت، دین کی سمجھ اور دل اس پہ پیدا دینا، یعنی یہ ایک اجتہاد تھا ان کی اہلیہ محترمہ کا کہ یوں کر لیا جائے، کوڑے تو اتنے لگ گئے اور اب معمولی سی امید ہے اس کے بچنے کی، چپ کر گیا ہے اور قریب الموت ہو گیا ہے۔ 10 کوڑے جو ہے ان کی جگہ میں ہر کوڑے میں پیدل حج کروں گی، اتنا صدقہ کروں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فرمایا نہیں، یہ چیزیں جو تم بتا رہی ہو حد کے کئی مقام میں ہو سکتی، اس سے حد میں کمی نہیں آ سکتی، حد جو ہے وہ پوری ہوگی جتنی شریعت نے بتائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ کی سفارش بھی مسترد ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا غلام کو، یا غلام متمم الحج، اے اپنا حج پوری کرو، 90 ہو گئے ہیں، 100 کوڑے پورے کرو۔ فلما كان آخر صوت سقط الغلام میتا، جب کوڑے مکمل ہو رہے تھے، آخری کوڑا لگ رہا تھا کہ ابو شہمہ کی روح نکل گئی اور وہ مردہ نیچے گر پڑے، کیونکہ کوڑے لگانے کے لیے ٹکٹکی میں لٹکایا جاتا ہے۔ آخری کوڑا لگا، ان کی روح نکل گئی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو گود میں رکھا، خود ہاتھ لگا کر کہ عمر کی شریعت نہیں، شریعت اللہ کی ہے۔ عمر تو نائب ہے جس نے وہ شریعت نافذ کرنی ہے، عمر کی شریعت نہیں، شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہاں جگر کا ٹکڑا ہے عمر کا، عمر کو پیار پڑا ہے اس سے، مگر عمر شریعت میں تو خیانت نہیں کر سکتا۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پاس کھڑے ہو کے سب کی صفات مسترد کر کے جب 100 کوڑے مکمل کیے اور بیٹے کی روح نکل گئی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فرأسه فی حجرہ، اس کا سر اپنی گود میں رکھا. یعنی میں کہوں حضرت ابو شہمہ کا سر اپنی گود میں رکھا، جو تطہیر ہو چکی تھی گناہ سے، سر گود میں رکھ کر کہا یا بنیہ ما احسن لہ ان الخطایا، رب نے تمہارے گناہ جھاڑ دیے. اے میرے بچڑے، بنیہ تصغیر کا ہے، اے میرے پیارے بیٹے. اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ حد ضروری کتنی ہے اور حد کا فائدہ کتنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاذ اسلام، اس کے اندر سختیاں ہیں اور اسلام میں وحشیانہ سزائیں ہیں، تو یہ جملے ہرگز کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتے. اسلام میں جو سزائیں ہیں وہ انسانیت کے لیے ہے کہ انسان کا بنتا ہے جب اس حدود کے اندر رہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر طہارت کب ملتی ہے کہ جب حد لگ جائے. خود اپنے بیٹے پر حد لگا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں رکھ کے سر فوج شدہ بیٹے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا بنیہ ما احسن لہ ان الخطایا، رب نے تمہارے گناہ جھاڑ دی ہے، تمہاری غلطیاں رب نے ختم کر دی ہیں. رو رہے تھے. وَيَقُولُ يَا بُنَيَّ مَنْ قَتَلَهُ الْحَقِّ يَا بُنَيَّ مَنْ مَاتَ عَنْ قِضَاءِ الْحَقِّ، اے وہ بیٹے جو حد برداشت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. یا بنیہ من لم یرحمہ ابوہ وأقاربہ، اے وہ بیٹے جس کے باپ نے اس پہ رحم نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے جس کے اقارب اور باپ نے رحم نہیں کیا. کیوں؟ رحم کی گنجائش نہیں تھی. بیٹا کہہ رہا تھا کہ رحم کرو تو کہا مجھ پہ بھی اور تجھ پہ بھی اللہ رحم کرے گا. اگر سزا میں لگانے میں کامیاب ہو گیا اور یہ محبت جو ہے بیٹے کی یہ میرے اعصاب پہ غالب نہ آ گئی اور میں نے پوری حد تجھ پہ لگوا دی تو رب مجھ پہ بھی رحم کرے گا، رب تجھ پہ بھی رحم کرے گا. اب اس کی روح نکل جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اظہار کیا کہ لوگوں میرے دل میں بھی پتھر نہیں ہے، میرے سینے میں بھی دل ہے، پتھر نہیں ہے، مگر مومن کی شان ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ فیصلہ کر دے کوئی اور یہ اپنی رائے سامنے پیش کرے، رب کا فیصلہ تھا، رسول علیہ السلام نے ہمیں بتایا تھا، میں نے وہ پورا کرنا تھا. اس بنیاد پر اس کے لیے اس کے سامنے کوئی محبت آڑے نہیں آ سکتی تھی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عدل ہے جو نبیوں کے بعد کسی امت میں کوئی انسان ایسا نہیں نظر آئے گا جو حضرت عمر کی اس مرتبے پر حکومت کرتا نظر آیا ہے. سیدنا عمر عادل عمر، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل اصحاب یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یعنی کس انداز میں مقام ملا اور پھر حکومت کرنے کا طریقہ، حکومت کرنے کی انداز ان لوگوں کو بتائے. اشدہم فی امر اللہ عمر، جس وقت یہ معاملہ گزر گیا، لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں 40 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے. حضرت ابو شہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج لگے ہوئے اور دنیا سے گئے ہوئے، تو کہتے ہیں اقبل علینا حذیفہ بن الیمان، سبھی کہتا یوم الجمعہ، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے مسجد نبوی شریف میں. حضرت میرے پاس کہتے ہیں میری پاس تھا کہ حذیفہ بن الیمان آ گئے، جن کو کہا جاتا ہے صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز رسالت، مستقبل کی ساری خبریں سرکار بالخصوص انہیں اسپیشلسٹ بنایا تھا، ان کو دیتے تھے. حضرت ابو رافع حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، آج رات میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. وَإِذًا الْفَتَى مَا